قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في الكتاب المبين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله. وقال تعالى في القرآن العظيم في شان حبيبه في عظمته النبي الكريم في كلام المجيد والفرقان الحميد: في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے سرپرستوں اور میرے بزرگوں اور میری بیٹی اور ماں اور بہنوں، یہ رب العالمین کا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس مبارک محفل کی نسبت پر جمع فرمایا ہے. ہم اور آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی قسمت اور نسبت کی وجہ سے اس کی اہمیت اور قدر بڑھ جاتی ہے. نسبت جتنی اعلیٰ ہوگی اس درجے میں اس کی قیمت زیادہ ہوگی. حالانکہ ظاہری اعتبار سے پتھر وہ ہے جو آپ کے گھر کے صحن میں لگا ہوا ہے تو اس کو آپ کھود لیں گے، اس پر سے چلیں گے. اور ایک پتھر وہ ہے جس کو آپ نے اپنے بیت الخلاء میں لگایا تو پھر اس کو اس انداز سے استعمال کیا جائے گا. اور وہی پتھر اگر آپ نے مسجد کے صحن میں لگایا تو اس کا احترام بڑھ جائے گا. اور اسی پتھر کو آپ نے اگر مسجد کے منبر پر لگایا تو بتاؤ ہے پتھر لیکن نسبت کی وجہ سے. یہ عدل کی بات ہے. خیانت مت کرو. اللہ دین کے معاملات میں خیانت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. خدا کے غضب کو للکارنے میں انسانوں کا دین میں خیانت کرنا سب سے بڑا دخل ہے. سب سے بڑا دخل ہے. یہ وہ جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے جو دین کے معاملات میں حق دین میں خیانت کرے. یہ کس درجے کا جرم ہے؟ اس درجے کا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو 4,500 برس تک قوم بنی اسرائیل میں چلایا، لیکن ان بنی اسرائیلیوں کے اندر میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ وہ دین کے معاملات کے اندر میں خیانت کرنا شروع کیے. اور جن کے ذریعے سے دین ملا تھا اور جن کے واسطوں سے دین پہنچا تھا ان کی انہوں نے ناقدری کی تو خدا نے نبوت کو بنی اسرائیل کے خاندان سے چھین لیا. اور ان کی اولادوں کے در میں خدا پاک نے نبیوں کی اولادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپیکاروں کو پیدا کیا اور امت کو یہ بتا دیا سورہ فاتحہ کے اندر میں کہ تم نماز پڑھو تو دعا کرو ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ انفرادی نماز پڑھے کہ اجتماعی اور جماعت کی نماز پڑھے، چاہے گھر میں پڑھے کہ مسجد میں پڑھے کہ حرم میں پڑھے کہ مسجد نبوی میں پڑھے کہ خانقاہ میں پڑھے، کہیں بھی پڑھے. لیکن اے مومن تو اس حقیقت کو اللہ رب العالمین سے مانگ کہ یا اللہ انعمت علیہم، کہ مجھے ان کے راستے پر چلا جس پر تم نے انعام کیا. یہیں پر کافی نہیں کر دیا. یہیں پر اگر بات رک جاتی تو کچھ گنجائش نکل جاتی تھی ہوگی، لیکن اس سے آگے کی آیت شریفہ کیا ہے؟ انعمت علیہم غیر المغضوب. عام ترجمہ مفہوم تو یہی ہے کہ یا اللہ ہم کو چلا جس پر تو نے انعام کا راستہ، انعام والوں کے راستے پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان کے راستے سے بچا دے جس پر تیری لعنت ہوئی ہے، تیری پھٹکار ہوئی ہے اور جن سے تو ناراض ہو گیا. مفسرین کے اتفاق کے ساتھ میں ولا الضالین غیر المغضوب علیہم سے مراد سارے کے سارے یہود و نصارہ ہے. اور یہود و نصارہ کون ہیں؟ جو نبیوں کی اولاد ہے، جن کے پاس آسمانی کتابیں تھی، جو ہدایت کے دنیا میں مینارے بنے ہوئے تھے. لیکن رب العالمین تو نے ان کو، نبیوں کی اولادوں کو اور آسمانی کتابوں کے قدر کرنے والوں کو
اور عمل کے کرنے والوں کو آخر تو نے مغضوب علیہم کیوں قرار دیا؟ تو کس جرم کی پاداش میں؟ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں، ان کی ناقدری کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف ناقدری کس کی انہوں نے؟ تفسیر ابن کثیر کے مطابق میں، عام تفسیروں کے مطابق میں، یہودیوں پر رب العالمین کی جو لعنت اور پھٹکار ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ جن سے ان کو دین ملا تھا وہ ان کے ناقدرے ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو رب کے سامنے دل سے دعا مانگو۔ جن کے ذریعے سے دین ملا تھا انہوں نے ان کی ناقدری کی، خدا کا انکار نہیں کیا تھا، نبی کی گستاخی نہیں کی تھی، تورات و انجیل اور زبور کا انکار انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ بیٹا یہاں مت سو، وہاں ادھر کرسی پہ چل جا، احمد نیند آ رہی نا ادھر جا بیٹھا، نہیں وہاں مت بیٹھ، سامنے نیند کا غلبہ ہے تو ادھر جا کے سو جاؤ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ کی آیت ہے، پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر میں۔ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ بلکہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دل کھول کر مانگو کہ رب العالمین پھر ان لعنتیوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ اور اس سے مراد بالاتفاق مفسرین، میں قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں، مفسرین کی بات سنا رہا ہوں، کسی صوفیہ کرام کی یا کوئی اہل خانقاہ کی نہیں، یہ تو یقیناً نورانیت کا نظام ہے، امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قلب میں نور پیدا فرماتا ہے تو پھر یقیناً نورانیت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور جب قلب ہی کے اندر میں اندھیرا ہو جائے تو پھر نور نظر ہی کا آئے گا، آنکھوں کی روشنی چلے جائے، 1000 سورج اگر آ جائے تو وہ سورج کی روشنی سے اس اندھے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کے اندر میں ایمان کا نور پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا عبرت کے لیے امت مصطفیٰ کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ بالاتفاق مفسرین، تفسیر ابن کثیر ہو کہ معارف القرآن ہو کہ تفہیم القرآن ہو، اس میں یہ معنی مل جائیں گے کہ مغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ یہود و نصارہ کافر و مشرک نہیں تھے وہ، ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ تورات و انجیل کا انکار کرنے والے نہیں تھے، نبیوں کے قتل کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننے والے نہیں تھے، بلکہ ان کو تو اپنی ذات کے بارے میں اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے وہ کہ وہ کہتے کہ انا ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اور یقیناً وہ نبیوں کی اولاد تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، نبیوں کی اولاد، اور جن کے خاندانوں میں 4500 برس تک نبوت چلی۔ کتنے اونچے مقامات میں روحانیت کی، ہم اپنی 2-4 سال کی نمازوں کے اوپر حماقت کرنے کا ہم کو حق ہے، اور وہ نماز خدا کی قسم 1 رکعت تو ہم اس قابل نہیں پڑھ سکے پوری زندگی میں کہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس پر خدا ہم کو محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ ایسے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو خدا مجھ کو اور آپ کو، چونکہ یہ محفل ہے، کچھ لے کر جاؤ یہاں سے، جذباتی بیانات آپ لوگ سنتے ہوں گے، بہت کچھ بیانات کو آپ لوگ سنے ہوں گے، لیکن یہ پیغام ہے، خدا کرے کہ دل کا پیالہ ہمارا اور آپ کا کھل جائے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اس حقیقت کے سمجھانے اور واقف کروانے کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی آیت شریفہ کو نازل فرمایا، نازل نہیں فرمایا بلکہ واجب فرما دیا کہ ہر رکعت میں پڑھو، عید کی نماز میں پڑھو، جمعہ میں پڑھو، رمضان میں پڑھو، محرم میں پڑھو، میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں پڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کیا؟ انعمت علیہم، کہ یا اللہ ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ قرآن مجید سے پوچھئے، قرآن تو ہے نا ہدایت کی کتاب، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ بندے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کا زمانہ تو ختم ہوا، صدیقین کے نظام تو ظاہر نہیں ہے، شہداء تو شہید ہونے کے بعد میں شہادت کا مقام ملتا ہے۔ لے دے کہ قیامت تک امت کے لیے رہے کون لوگ
کہ جن کو امام بنایا جائے، جن کی اطاعت کی جائے، جن کے راستے پر چلا جائے، یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے نام پر امت کو دھوکہ مت دو۔ صالحین، اور صالحین سے مراد تمہارے میرے باپ دادا؟ کون ہے صالحین سے مراد؟ اس ہندوستان میں بتاؤ، ایمان کھا کر، قسم کھا کر، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر، صالحین اگر ذرہ برابر بھی ایمان اس کے اندر میں ہوگا تو صالحین کس کو مانے گا؟ خواجہ خواجگان کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ حضور پیران پیر غوث اعظم کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اگر بے وفا اور نفاق دل میں نہیں ہے تو عادل آباد کی سرزمین پر صالحین کا مینارہ حضرت راجن شاہ ولی کی صورت میں نہیں ہے؟ کس کو مانے گا صالحین؟ کسی میں ہے یہ ہمت جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں صالحین میں ہوں؟ کوئی ہے جو میں کا لال یہ کہے کہ میرا باپ صالحین میں تھا، یا پھر میرے فلاں صالحین میں ہے، یا فلاں صالحین کے اندر میں ہے؟ جن کی صالحت کی صداقت رب العالمین نے زمین پر اولیاء کی صورت میں عطا فرمائی، صالحین وہی تو ہے۔ تو لینے کے راستہ کیا رہا؟ صالحین کا رہا نا۔ دعا مانگ رہا ہے رب العالمین سے کہ چلا ہم کو صالحین کے راستے پر مسجد کے اندر نماز پڑھ کے سلام پھیر کر، اگر آ کر غوث و خواجہ کا اگر اقرار کرنے کے بجائے اگر انکار کر رہا ہے، ان کے نظاموں کی مخالفت کر رہا ہے، تو نماز میں اقرار ہے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کا دین اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ تو وہاں پر تو نماز میں اللہ سے دعا کیا تھا کہ انعمت علیہم، کہ مجھے صالحین کے راستے پر چلا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ تو نماز کے باہر جانے کے بعد میں تو صالحین کے راستے کو اختیار کرتا اور ان سے محبت کرتا، ان کے راستے کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بناتا، اس کے بجائے اپنے مزاج کے اور اپنے طریقے کے، اپنے مسلک اور جماعت کو اب تو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے کون سی قرآن کی سند ہے؟ 100-150 سال کے نظاموں کے لیے کون سی قرآن کی آیت کو تم پیش کرو گے؟ سارے نظام، سارے مسلک اور جماعتوں 100-150 سال کے نا۔ قرآن کی سند صالحین کو ملی ہوئی ہے، اولیاء کو ملی ہوئی ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن کی سند کس کو ملی؟ کسی جماعت اور مسلک کو ملی ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا؟ دے سکتے ہیں دھوکہ؟ کہ خدا پاک نے فرما دیا کہ یہ طبقہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے، چاہے تم نام کسی کا بھی لے لو، یا خانقاہ والے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صرف اور صرف خانقاہ ہی انعام والا راستہ ہے، بالکل نہیں کر سکتے، گمراہیت ہے وہ بھی۔ اگر صالحین کی سند اگر قرآن سے اگر کسی کو ملی ہے تو بتاؤ کھل کر اولیاء کو ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ قیامت تک اولیاء کا راستہ ہی وہ ہے کہ جس کی سند قرآن نے دی ہے، 15ویں صدی نہیں بلکہ 50ویں صدی کے اندر بھی اگر خدا کا انعام یافتہ راستے کا جس کی قرآن نے تصدیق کی ہے تو بتاؤ اور بولو وہ صالحین ہی کا تو طریقہ ہوگا۔ طریقے بدلتے رہیں گے، مسلک آتے رہیں گے، جماعتیں جاتی رہے گی، لٹریچر دیا جائے گا، مجلسیں سجائی جائے گی، نظام چلیں گے، نظم و بزم دنیا میں چلا ہے، 1500 سال میں ہزاروں اپنے وقت کے اوپر نظام دنیا میں چلے ہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن قرآن کی سند کس طبقے کو حاصل ہے؟ کوئی شک ہے؟ وہ طبقہ صالحین، اور صالحین سے مراد اولیاء ہے۔ اور یہ سند کس نے دی؟ قرآن مجید نے دی ہے۔ قرآن کے نام پر امت کو قرآن کے مقاصد سے دور کر دو، یہ کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور امت ہے کہ بڑے بھولے پن کے اندر میں بس بڑی آسانی کے ساتھ میں اس دھوکے کے جال میں پھنس رہی ہے، دھوکے کے جال میں پھنس رہی ہے اور پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے وہ پادری جو تیتر و بطر کو پکڑتے ہیں تو وہ جو 2-4 کو تیتر بطر کو جن کو پالتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہزاروں تیتر و بطر کی شکار کرنے ہوتے ہیں، وہ کتنی ان کی خدمت کرتے ہیں، کتنا اچھا پالتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ کہ جالے میں تیتر و بطر کو پھنسانے کے لیے وہی تو تیتر و بطروں کی پرورش کی جاتی ہے، ان کو کتنا عزت کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، کتنی اچھی پرورش ہوتی ہے ان کی۔ کیوں؟ کہ وہ پادری جانتے ہیں کہ یہ تیتر بطر دوسری اپنی برادری کے تیتر و بطروں کو لا کر پھنسانے والے ہیں۔ قرآن کے نام پر امت کو قرآن سے دور کیا جائے اور قرآن کے نام پر اور ذات مصطفیٰ سے امت کو دور کیا جائے، خدا کی قسم یہی گمراہیت ہے۔
کیا کرتے ہیں تیتر بتر کے پکڑنے والے ہیں، جالوں کو ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد ان تیتر و بتروں کو جو ان کی بولی کو جانتا ہے، ان کی بولی کو جانتا ہے، ارے غلام ہے اگر میرے مصطفیٰ کا، اگر تیرے پاس سے میرے آقا کی محبت اور عشق ہے اس کا ثبوت دے، تو تیتر و بتروں کی طرح سے اپنی بولی کو بدل کر لوگوں کو مت پھنسا۔ تیرے پاس میں کلمہ نہیں ہے، تیرے پاس میں قرآن نہیں ہے، تیرے پاس میں غوث و خواجہ کی ذات نہیں ہے، تیرے پاس میں آل رسول نہیں ہے، لاکھوں اور کروڑوں اولیاء نہیں ہے، تجھے کیا ضرورت ہے سال اور 1.5 سال کے مسلک اور جماعتوں کی بولی بولنے کی؟ کتنی حفاظت کے ساتھ میں وہ پکڑنے والے تیتر و بتروں کو رکھتے ہیں، وہ پادری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پاردی نہیں آتا بابا بولنے ہم کو، پاردی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ کرتے کیسے ہیں کہ اپنی برادری کا ہے مگر کس طرح سے کھینچو۔ اب وہ ہوتا کیا ہے جو ان کی بولیوں کے اندر میں بولتے ہیں اور وہ بولی کو سن سن کر معصوم وہ تیتر اور بتر وہ پرندے آ کر جال میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، جال میں پھنسنا شروع ہوتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا رب العالمین پھر سے اپنے محبوب کی امت پر کرم کیجیے اور خدا پاک اپنے کرم سے امت کو امت کے ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑا دیجیے اور اپنے مصطفیٰ کی دست رحمت ہم کو اور آپ کو عطا فرما دیجیے۔ کیا ہے؟ پاردی کہتے ہیں اس کو، ہاں ایک جال ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بولی کے اندر اپنی برادری کو بلاتے ہیں، وہ بھروسہ کرنے والے جو ایک نہیں بلکہ ایک سن کر ادھر آیا تو دوسرا پھر یہ کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، گروہ کے گروہ، طبقے کے طبقے، جماعت کی جماعت ہے کہ جا کر جالوں میں پھنستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں سارا نقشہ کھینچا ہے کہ گمراہیت کی طرف میں شیطانیت اس طریقے سے ان کی آوازوں میں آواز بنا کر ان کو بلا کر پھنسائے گی، اور تم خبردار رہنا، ہر مسلمان اپنی ذہنی غلامی سے کسی کی غلامی مت کرو بلکہ قرآن مجید کو پڑھو۔ اور قرآن مجید کے اندر میں جو سورہ فاتحہ ہے، انعمت علیہم، میں خانقاہ کی جاگیر اور خانقاہ کی اسٹیج سے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن پاک ہے، تمہارے گھروں میں ہے، تمہاری مسجدوں میں ہے، مسجدوں کے اندر میں تفسیر کی کتابیں ہیں، اٹھا کر دیکھ لو۔ یا اللہ چلا ہم کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر، ان کے راستے پر چلو جن پر ہم نے انعام کیا، اور بچا ان کے راستے پر۔ نہیں بھئی ہم اولیاء کو مانتے ہیں نا، غوث و خواجہ سے بھی محبت کرتے ہیں نا، موقع ملا تو اجمیر شریف بھی چلے جاتے ہیں نا، لیکن بچے جانے کا دل کا رخ کیا ہے؟ ان کے پاس میں دنیا لینے کے لیے جا رہا ہے، اور ان کو اپنے من کی مرادیں پوری کرنے کے لیے، اپنے پینڈنگ کاموں کو پورا کرانے کے لیے جا رہا ہے، یا پھر ان اولیاء کی محبت میں ان کے آستانوں پر جا رہا ہے؟ اگر ان کا مہمان آپ کے گھر میں ایک مانگنے والا فقیر آ جائے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جواری کی روٹی ڈال دو، بچا ہوا کھانا ڈال دو اس کو، اور اس کے بجائے آپ کے پاس میں آپ کا کوئی مہمان آ جائے اس کو دروازے پر خیرہ ڈال کر نہیں بھیجیں گے، کون ہے بھائی؟ ارے آیا ضرورت میں، کون ہے؟ اچھا ارے یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، خاندان والا ہے، کیا کریں گے؟ ضرورت لے کر آیا ہوگا، لیکن آپ کے اخلاق اس بات پر مجبور کریں گے کہ اس کو اندر بلاؤ اور بٹھاؤ اور عزت کے ساتھ دستر بچھاؤ۔ اگر اخلاق ہے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ میرے آقاؤں کا معاملہ اور صالحین کا معاملہ، اولیاء کا معاملہ بھی یہ ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ روکنے والوں نے اولیاء کے آستانوں پر جانے سے لوگوں کو روکا۔ آج اولیاء کے پاس جانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اولیاء کے آستانے ویران تھے اور اتنے لوگ نہیں جانتے تھے، اس سے زیادہ رکانے کے باوجود آج جا رہے ہیں۔ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ چاہے راجن شولی کا آستانہ کیوں نہ ہو، تاج الاولیاء کا آستانہ کیوں نہ ہو، اجمیر شریف کا، رکانے والے رکا کر اپنی تقدیروں کو گمراہ کر رہے ہیں، ظلمتوں میں پڑ رہے ہیں، مسجد کے ممبروں کو استعمال کر کے اولیاء کی بے عصمتیوں کو بیان کر کے، لیکن رک رہی ہے امت، انسانیت نہیں رک رہی ہے نا۔ یہ نہیں کہنا کہ اولیاء کے آستانوں پر لوگ نہیں جا رہے ہیں، لیکن زیادہ جا کر بھی وہ چیزیں جو ان کے آستانوں سے ملنی چاہیے تھی،
ذرا کڑوی گولی ہے آثاروں پر جانے والے جو عقیدتوں سے. ہم بھی اجمیر شریف کو جاتے ہیں بھائی, ہم بھی راجن شاہ ولی کے پاس میں جاتے ہیں, ہم بھی تاج الاولیاء کے پاس میں جاتے ہیں. جانے کے بعد میں وہ خیرات تجھے کیوں نہیں مل رہی ہے کہ وہاں پر جانے والوں کو وہ ایمان کا کمال عطا فرمانے کے بعد میں ان کو ولایت عطا کیا کرتے تھے اور مدینے کی خیرات ان کو عطا کیا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ جانے والے دنیا لینے کے لیے جا رہے ہیں اور بلانے والے بھی دنیا دینے کی لالچ دے کر بلا رہے ہیں کہ تمہارے کامہ نہیں بن رہے, تمہاری منتوں مرادوں کے لیے اولیاء کے پاس آؤ. اولیاء کو رب العالمین نے اس لیے بنایا, ان کی چوکھٹوں کو دنیا میں اس لیے قائم فرمایا. اولیاء کو ولایت کا آخری مقام دینے کے بعد میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی چاہت کے لیے اولیاء کو دے دیتا ہے کہ میرے محبوب یہ ہمارے دوست تھے, اب ان کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں, اور پھر میرے محبوب ان کو اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے آستانوں سے, ان کی چوکٹوں سے ایمان اور نور معرفت ملتی ہے. لیکن جانے والے کثرت سے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہنا میں قائل نہیں ہوں, میں جاہل نہیں ہوں کہ لوگوں کی طرف سے صرف بڑبڑ کہہ دوں کر دوں. روکنے کے باوجود آج جانے والے کثرت میں ہیں. لیکن کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ جانے کے بعد میں وہ چیزیں نہیں مل رہی ہے جو ان آستانوں سے ملنا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ جانے والے دنیا کی محبت کو لے کر جا رہے ہیں. اولیاء کے پاس میں جانے والے اپنی دنیا کے لیے جا رہے ہیں. جس دنیا کے لیے تو MLA اور MLCوں کے گھروں پر جو چکر لگاتا ہے, شاہکاروں اور سود خوروں کے پاس میں جاتا ہے, وہی دنیا کے پلیت پیالے کو لے کر تم میرے آقا اور صالحین اور اولیاء کے پاس جا رہا ہے. جانے کا مقصد کیا ہے؟ اجمیر کو جائیں گے, اپنی بیٹی کا کام کروا لیں گے, اپنی دکان کو چلا لیں گے. تعویذ اور گنڈر خانقاہ کو کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پر دعا کرا لیں گے. یہ تو دنیا کا بھکاری بن کر, جو دنیا تجھے وہاں پر کیا بلکہ یہاں پر بھی مل جائے گی کسی کے پاس بھی, اس دنیا کا بھکاری بن کر. اور بلانے والے بھی لالچ دے کر, کیونکہ اپنی دکان چلانا مقصود ہے. بلانے والوں کو بھی اپنی دکان چلانا مقصود ہے. ان کا بھی کردار کچھ کم نہیں ہے جو اولیاء کے آستانوں کی طرف میں بلاتے ہیں. ان کا کردار کیا ہے کہ نام غوث و خواجہ کر ان کے آستانوں کا لو اور اپنی دکان چلاؤ. ان دکانداروں نے سارے نظاموں کا نظام خراب کر دیا. لوگوں کو, دنیا داروں کی رعایت میں, مال والوں کو مال کی رعایت میں, اور دنیا کے طالبین کو دنیا سے کاٹ کر اولیاء کے آستانوں کی طرف میں بھیجنا شروع کیا کہ آ جاؤ اجمیر شریف کو, یہ تمہارے کام بن جائیں گے. جاؤ راجن شاہ ولی کے پاس میں مراد تمہاری پوری ہو جائے گی. جاؤ تاج الاولیاء کے پاس میں یہ کام. اب اس کے واسطے دین کو بیچ رہا ہے, تو نسبتوں کو بیچ رہا ہے, اور امت کو ان کے دنیا کی محبت ان کے رگوں پہ میں بھری ہوئی ہے. آیت کریمہ کراتا ہے, کیوں کرواتا ہے؟ اچھا یہ کام بن جانا, وہ کام ہو جانا, اور وہ بھی کراتا ہے, یہ بھی منت, وہ بھی منت. ان سب دنیا داروں کے نظاموں کے اندر میں گھر پہ ذکر کی مجلس ہے, وہ کیا جی رکھا سکا, دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کی. آیت کریمہ کی مجلس انکار نہیں کر رہا ہوں, میں کراؤ. دارالعلوم کے بچوں کو بلا کے پڑھاؤ, کیوں نہیں پڑھاتے, بالکل پڑھاؤ. لیکن وہ حقیقتیں دیکھیے کہ وہ تو, اور زیادہ ان باتوں کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں. کیوں کہ جیسا گراہک ہوتا ہے بیپاری ویسا ڈھونگ اختیار کرتا ہے نا جی. اب دنیا کی لالچیں ہمارے اندر میں ہیں, تو دنیا بتا کے بتائے گی کیا, یہ آیت کریمہ کرا لو, یہ بچوں سے قرآن پڑھا لو, اور وہ کروا لو, یہ کروا لو, اور وہ کروا لو. اب اس کی وجہ سے اب اس کے اوپر وہ بھی کرانے کو تیار, یہ بھی کرانے کو تیار. مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا, مقاصد دنیا. جانے والے زیادہ ہے گزشتہ زمانوں کے مقابلے کے اندر میں. پھر بیچارے وہ سوتےلے بھائیوں کو کیوں موقع نہیں ملے گا کہ جو جاتے ہیں دنیا مانگنے کے لیے, وہ جاتے ہیں تو کیوں شرک کا فتویٰ نہیں دیں گے؟ دینے والا تو رب ہے, لیکن جا رہے ہیں وہاں پر دنیا کے طلبگار بن کر. تو ان کی نظر جتنی دیکھ رہی ہے اس اعتبار سے تو کہیں گے نا اللہ سے مانگو, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی آنکھوں میں بھی موتیا بیج ہے. غیر اللہ کون ہے, اہل اللہ کون ہے, یہ بھی تمیز ختم کروا دی گئی. غیر اللہ تو جو خدا سے جدا کرے
وہ غیر اللہ ہے. اہل اللہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کیا اولیاء تو میرے دوست ہے. اے ظالم مسلمان تو قرآن کا نام لے کر اہل اللہ کو غیر اللہ کہہ رہا ہے. اس شرک سے توبہ کر، اس کے بعد تجھے ہدایت ملے گی. اہل اللہ کو غیر اللہ ہونا شرک نہیں ہے. اور جی پکی دوستی ہے اور واقعتاً وفادار دوست ہے. ایک تیسرا آدمی آ کر بول دے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. اگر دونوں کی دوستیاں بھی اگر حق کی بنیاد پر ہے تو تیسرے کی دشمنی کا اظہار کرنا اس کو ناگوار نہیں گزرے گا. اور اللہ کو اتنا ناگوار گزرتا ہے اپنے اولیاء کے بارے میں. انبیاء شہید ہوئے تو خدا نے غضب کے اظہار نہیں فرمایا، لیکن اولیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق میں یہ بات فرما دی، جو میرے اولیاء کے ساتھ میں کسی ولی کی عداوت اگر کرے گا میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ میں. اور اولیاء کی عداوت اور دشمنی کافروں مشرکوں میں نہیں ہے، یہ مسجد کے ممبروں کو سنبھالنے والوں میں ہے. کھل کر اس لیے بات کہتا ہوں کہ حق و باطل کی اب میں دبا کر اگر الفاظ میں ادا کروں تو میرے بچے تو سادے سیدھے، مجھے تو کھل کر بولنا پڑے گا. ہے نہیں ہے اولیاء کی عداوت. اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتا ہے. یوں فرمایا رب العالمین نے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ میں عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، تو میرا اس کے ساتھ میں اعلان جنگ ہے. امت اولیاء کی عداوت کو، جو اہل اللہ تھے ان کو غیر اللہ کہہ کر خدا کے ساتھ میں جنگ میں برسر پیکار ہے، تو کیا ان کو خدا کے مقابلے کے اوپر ان کی سعودی حکومت عزت دلا سکے گی؟ اور ان کے تخت و تاج اور دنیا کی 58 اسلامی مملکتیں ان کو خدا کے پاس میں عزت دلا سکے گی؟ خدا کے ساتھ میں جنگ میں شامل ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی پہچان اللہ کے دوستوں کے ساتھ عداوت کی ہے. اگر امت کی ہمدردی چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تو سوائے خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، اولیاء کی محبت اپنے اندر پیدا کرو. اگر اس کے بغیر تمہاری نمازیں، تمہارے اعمال، تمہارے دین اور دین کے سارے نظام منہ پر مار دیے جائیں گے. رب العالمین نے تو یہ فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کو فرشتوں کو بھیج کر جنگ نہیں کرواؤں گا، جہنم میں نہیں ڈالوں گا، میں اس کو مرنے کے بعد اس کا بدلہ نہیں دوں گا. یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ میں. جو مسلمان اپنے دل کے عقیدے کے ساتھ اولیاء کی عداوت اور دشمنی کہ نہیں، اولیاء کو نہیں نا، ان کا نام نہیں لینا، یا غوث یا غریب نواز نہیں کہنا، اولیاء کے نظاموں کو نہیں، اس سے شرک ہو جاتا، اس سے بدعت ہو جاتی. اللہ کو غصہ ہو اور یہ اللہ کے ساتھ میں جنگ میں برسر پیکار ہو. لاؤ تمہاری 58 ملکوں کی حکومتیں جو خدا کا مقابلہ کر سکتی ہیں. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرو. کیا کرو؟ اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ ہم ایسا نہیں مانتے. ہم کچے عقیدے کے آدمی نہیں ہیں. بے بنیاد باتوں کے اوپر ہم اپنی عمارتوں کو قائم نہیں کرتے. خانقاہ محمدی کا نظام خالی لچے دار بیانوں کا نظام نہیں ہے، عقیدت پیر پرستی کا نظام نہیں ہے. یہاں پر حق پرستی کی بنیاد پر حق کو مانا جائے گا. اب بتاؤ قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس نظام کو قرآن کی سند دیا ہے کسی کے منہ میں زبان؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانقاہ محمدی پوری دنیا میں اس وقت میں اس عروج کے اوپر ہے، ہماری خانقاہ محمدی ہی حق کا اصل مرکز ہے؟ نہیں دعویٰ کر سکتے نا. حق کا مرکز اس بنیاد پر کہ وہاں پر اولیاء کا نظام ہے، تب تو کہیں گے کہ حق کا نظام ہے. اور چاہے پوری دنیا کے نظام کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن جہاں پر اولیاء کی عداوت ہے اور اولیاء کی دشمنی ہے، اللہ والوں کی مخالفت ہے، خدا کی قسم خدا کے غضب کا شکار بنی ہوئی ہے. وہ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پر عمل، اپنے سورہ فاتحہ کو تو سمجھ کر خدا کے سامنے بھکاری بن. انعمت علیہم کہ اللہ مجھے انعام والوں کے راستے پر چلا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ ان کے راستوں سے بچا دے جس پر تو نے غضب کیا. کس پر غضب کیا؟ یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر. اور ان پر غضب کس وجہ سے ہوا؟ کہ وہ دو خدا مانے اس کے لیے نہیں، شرک کیے اس کے لیے نہیں، کفر کیے اس کے لیے نہیں.
قرآن کی گستاخی کی اس کے لیے نہیں، بلکہ غضب کی بنیاد کیا تھی؟ ہائے ہائے، تفسیر مظہری کے اندر میں روایت موجود ہے، یوں فرمایا کہ یہود و نصارہ کے اوپر جو غضب کی وجہ بنی وہ صرف جن سے دین ملا تھا ان کی ناقدری انہوں نے کیا۔ اے مسلمانوں، ہندوستان کے کلمہ پڑھنے والوں، اگر ایمان تمہارے اندر میں ہے، سرزمین عادل آباد کا رہنے والا یہ مسلمان اور یہ مسجد میں جمعہ کا پڑھنے والا مسلمان مجھے یہ بتا دے کہ تیرا ایمان تیری آل اولاد کو کلمہ پڑھانے والے راجن شاہ ولی نہیں ہے، اور پورے ہندوستان میں حضور غریب نواز نہیں ہے جنہوں نے ایمان اسلام دیا۔ ان کی ناقدری کے اوپر یہودیوں کو 4500 برس کی نبوت کے نظام کو خدا نے ختم کر دیا اور ان کو مغضوب علیہم کے طوق ان کے گھروں میں ڈال دیا۔ اگر یہ اپنے اولیاء کی ناقدری کی وجہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے میری حفاظت فرما، ہے نا جی؟ شافعی حضرات، شافعی مسلک کے ماننے والے تو آمین زور سے بولتے ہیں، حنفیوں کے پاس میں بھی تو ہے نا، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے آمین؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ کیوں آمین بولے لگوایا جا رہا ہے؟ یہاں پر رکایا جا رہا ہے تاکہ سمجھ جا، کوئی انسٹرکشن ہے، خدا پاک کو پیغام دینا چاہتا ہے تجھے کہ ان کے راستوں سے بچا دے جو تیرے نیک بندوں کے اور جن سے ایمان اور اسلام اور جن سے حق ملتا ہے ان کی ناقدری کے مرض سے ہماری حفاظت فرما دے۔ بد نصیبی سے آج امت کا 80% طبقہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا، اور اس مرض کے دینے کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کو مسلمان رہنے نہیں دیا، مسلمانوں کو تو مسلمان باقی رکھا لیکن مومن رہنے نہیں دیا۔ اس لیے 11 سال 12 سال پہلے کرنل امیر الدین صاحب تبلیغ کے ایک ذمہ دار ہیں امریکہ میں جن کے ہاتھوں پر تبلیغ بڑی ہوئی، وہ آئے تھے جامع مسجد میں، ہم نے بھی ان کا بیان سنا تو اپنی کارگزاری سنائے تھے کہ ان کے کوئی ماموں ہیں خاندان کے جو یہودی تھے، ناشتے پر امریکہ میں نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ادریس صاحب کے بھی استاد رہے ہیں، وہ پرسوں بھی ڈاکٹر ادریس صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں ان کے سامنے یاد کیا، بڑے عقیدت مند تھے، کرنل امیر الدین مشہور مبلغ تھے تبلیغ کے۔ انہوں نے جامع مسجد کے مرکز میں واقعہ سنایا، سن رہے نا بھائی؟ یہ خدا کی قسم ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، نہیں میرے ایمان والوں، اپنی قبر اندھیری میں جانے سے پہلے حق کے راستے کو اختیار کرو۔ دعویٰ نہیں ہے حق کی بنیاد پر کسی کا، لیکن خدا سے مانگو کہ حق عطا فرما دے، مرنے سے پہلے اور کفن میں پہننے سے پہلے اور انگھٹوں کو بننے سے پہلے اور آنکھوں کے پلکوں کو زبردستی لگانے سے پہلے خدا کرے کہ اسلام سے آگے بڑھ کر ایمان قلب میں پیدا ہو جائے۔ کام نہیں آئے گی اوپر کے نظام، کام نہیں آئیں گے اوپر کے نظام، اوپر کی کتابیں، اوپر کے مسلک، اوپر کی جماعت اور اوپر کے نظام، اوپر کے سارے اوپر رہ جائیں گے۔ قبر کے اندر میں تو وہ چلے گا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور جو قرآن نے فرمایا، جو رب نے چاہا وہی چلے گا نا قبر میں۔ ملک بدلتا ہے تو کرنسی بدل جاتی ہے، اب دنیا کی کرنسی وہاں پر جا کے بول دوں کہ میں خانقاہ والا قبر میں تو منکر نکیر باحسنہ معافی صدور، سینہ کھول کر بتا، میں اپنے پر لے کر بول رہا ہوں نا، میں چلے گا میں خانقاہ والا بولے تو ہاں یہ چشتیہ رومال کفن میں لے کر گیا تو پھر بھی کیا یہ پہچان قائم ہو جائے گی؟ ہوگا یہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے سرکار کے ناخن مبارک کو پیس کر وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ قبر میں آنکھوں میں سرما میرے مصطفیٰ کے ناخن مبارک کے برادے کو ڈال دینا تاکہ قبر کے اندر میں اپنے آقا کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ حدیث ہے ساری، مگر وہ بیان نہیں کیے جاتے نا، کیوں؟ مقصد بے ادبی اور گستاخی کی دکان چلانا ہے۔ عظمتیں اور عظمتیں مل جائے، امت میں طلب پیدا ہو جائے کہ یہ دولت کہاں ملے گی، تو پھر ڈھونڈ کر اس دولت کی تلاش امت میں پیدا ہوگی۔ تو یہ دولت تو ملتی ہے، سونے کے دکان پر سونا ملتا ہے، گیس تیل کی دکان پر گیس تیل ملتا ہے، اور میڈیکل کی دکان پر دوائیں ملتی ہے، کرانے کی دکان پر کرانہ ملتا ہے۔ اب یہ عشق مصطفیٰ کی دولت کہاں ملے گی؟ تو امت کی سچی طلب کے اوپر ان کو اولیاء کے پاس جانا پڑے گا، اولیاء سے محبت کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس طلب ہی کو ختم کر دو امت کے اندر سے۔ یہ کارگزاریاں اپنی سناتا ہے، اپنے مسئلہ کو جماعتوں کو سمجھاتا ہے،
تیری مسلک و جماعتوں سے بڑا مقام خواجہ خواجگان کا نہیں ہے، حضور پیارے پیر غوث اعظم کا نہیں ہے، آنے والا مہینہ حضور پیارے پیر غوث اعظم کی نسبت کا مہینہ نہیں ہے۔ تو جن کو اپنا بڑا سمجھتا ہے وہ تو میرے ان آقاؤں کے سامنے خدا کی قسم چھوٹے ہیں، ہم کسی کا تقابل نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا روگ اور کون سا مرض ہو گیا کہ ان کی نسبتوں کو تو نظر انداز کر رہا ہے؟ تو کہاں ملے گا؟ تو پھر امت میں سچی طلب پیدا ہوگی۔ بھوک لگی تو بابا ہوٹل کو جائے گا نا، باورچی ہوٹل جا، شالیمار ہوٹل جا، تحریکی ہوٹل کے جا۔ اب بھوک لگا انہیں تو میڈیکل کو تو نہیں جائے گا نا، بیمار ہوا ڈاکٹر کہے گا میڈیکل جاؤ، اب بیمار ہونے کے بعد میں میڈیکل کی چٹھی لے کر ہوٹل کو جائے گا وہ، جانتے ہیں نا۔ اس کے لیے امت میں ایمان کی طلب پیدا مت کرو، عظمت اور تعظیم اور محبت اور تقدس کی طلب کو ان سے نکال دو، اس کو بدعت اور شرک کہہ دو، تاکہ امت میں یہ راستہ ہی ختم ہو جائے اور اپنی اندھی دکانیں چلتی رہے۔ اس کے لیے امت کو جان بوجھ کر کاٹا گیا ہے ان نظاموں سے، کیونکہ امت میں جب اس کی طلب پیدا ہوگی تو وہ کہاں جائیں گے؟ بھوک لگی تو ہوٹل کو جائے گا، بیمار ہوا تو میڈیکل کو جائے گا نا۔ بھوکا میڈیکل کو جا کر کیا کرے گا، اور بیمار ہوٹل کو جا کر کیا کرے گا؟ امت میں اگر عشق مصطفیٰ، نالے پاک مصطفیٰ کی عظمت اور دین کی حقیقت، تعظیم اور محبت کو لینا ہے تو یہ مسجدوں میں، منبروں پر، مدرسوں میں نہیں ملتی۔ اس کے لیے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ خانقاہوں کی طرف جانا پڑے گا۔ اب یہ چیز چھپتی ہے تو خانقاہوں سے روکنے کے لیے اسی آپشن کو نکال دو، اور آپشن کو نکالنے میں اتنے مکار ہے یہ تو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر بخاری شریف کا جو نام لیتے ہیں نا، اس بخاری شریف کے اندر بھی 37 احادیث کو جان بوجھ کر صحیح بخاری کہہ کر اس باب کو نکال دیا گیا ہے جس باب کا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ اس اولاد کے بارے میں کیا کہیں گے کہ دیانتدار بیٹا سمجھ کر 500 کے نوٹ، 100 نوٹ تم کو دیا تھا پاکٹ میں رکھ کر، اور ہلو آنکھ چھپا کر اس میں سے 5 نوٹ نکال کر بابا تمہاری امانت تم لو۔ کیا بولیں گے؟ اس کو دھوکے باز نہیں کہیں گے، دغا باز نہیں کہیں گے، ناقابل اعتبار نہیں کہیں گے۔ الادب المفرد بخاری شریف کا ایک مستقل باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندھے تھے، اور اس میں ساری احادیث میرے آقا کے ساتھ بھی عشق و عظمت اور محبت کی تھی، اور پھر صحابہ کرام کا بے قرار ہو کر نالے پاک مصطفیٰ کو بوسہ دینے کی تھی اور تعظیم اور محبت کی تھی۔ لیکن چونکہ ان کے دکانوں کے خلاف میں وہ چیز تھی تو انہوں نے فوراً اتنی بڑی جرات انہوں نے کی، امام بخاری سے تم نہیں چھوٹ سکیں گے، اس بخاری شریف کے اندر سے ان ساری احادیث کو انہوں نے نکال دیا۔ اتنا بڑا فراڈی کوئی ایک پاکٹ پلیل بھی نہیں کر سکتا، نہ کی جرات دنیا کا شرابی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب دل کے اندر میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے اور یہود و نصارہ کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ دین کے نظاموں میں رہ کر اتنا بڑا فراڈی بھی بن سکتا ہے کہ بخاری، ہاں دلائل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بغیر دلیل کے نہیں، جو سنا رہا ہوں وہ دلائل کے ساتھ میں ہے۔ بخاری شریف کو بخاری کا نام لے کر اس سے آگے کی مثال دوں تو بے چین تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اس سے آگے کا مثال دوں تو بے چین تو، کیونکہ دنیا میں کیا ہو، بھولے ماشاءاللہ، دین ماشاءاللہ، ارے اتنا بھولا مت بن، کچھ تو اللہ نے عقل دیا اور ایمان دیا، اللہ سے تو مان کم از کم رات کے اندھیروں میں ہدایت کو۔ کتنی بڑی جال سازیاں ان نظاموں کے اندر میں چل رہی ہے، ہم تو گھر کے بھیدی ہے۔ عادل آباد کی سرزمین کے اوپر تبلیغ پہچان ہے نا جی، تھی نا، لیکن وہ تبلیغ جس کو ہم نے کی، اس تبلیغ نصاب کے اندر فضائل درود شریف تھا اور فضائل حج تھا، جس میں پورے عشق کے احادیث تھے، اولیاء کا نظام تھا فضائل درود شریف کے اندر میں، اور صلاۃ والسلام اس کے اندر میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن آج نکال کر دیکھ لیجئے کہ جان بوجھ کر 1900 کو نکال دیا گیا۔ کون سی مجبوری؟ جہاں عشق تھا وہاں پر ہم تھے، جہاں عشق نے، خدا کی قسم اولاد کی ہماری اولاد نہیں ہے، اگر اولاد میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو پھر ہم دوسروں کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ مریدوں اور پیروں سے ہم کو کیا مطلب؟ ہم کو تو نالے پاک مصطفیٰ کی خیرات سے مطلب ہے۔ نصرت بھائی عابد بتائے تھے نا راستہ، بتائے تھے بابا، پھرتی میں جا رہے تھے نا، لیکن سامنے خطرہ دکھا تو اپنی گاڑی کو بریک کر کے روکے۔ اب تو ہے کہ بڑی پھرتی میں، چلو ان کو سائڈ مار کے جا رہا ہوں، تو بولے گا کہ ذرا رکو،
نہیں تم روک لے گے نا, ہم پھرتی میں جاتے جاتے گر گڑے میں مجھے کیا کرنا ہے, میں کہنے کے اوپر تو گیا نا, تو اب کیوں نہیں مان رہا ہے مجھے, پھر تیرا ماننا کیسے ہوا؟ نہیں اب تو ٹاپ گیئر لگا کے نکل رہا ہے, نکل جا کر, گر گڑے میں کیوں ذمہ دار ہوں, جا جہنم میں مجھے کیا کرنا ہے, میرا کام ہے کہ جو مجھ سے محبت. یہ ہمارا احمد بولتا تھا کہ پنجشاہ کی مسجد میں آپ کا بیان سننے کے لیے میں 1 گھنٹہ پہلے سے وہاں بیٹھ جاتا تھا, وہاں بھی ساتھ تھا, اس کے بعد میں یہاں بھی ساتھ ہے. تو جو ہم کو ہماری ذات کو یا اعجاز بھائی کی ذات کو یا لیاقت بھائی کی ذات کو سمجھتے ہیں کہ کچھ حق کے نظام کو لے کر چلے ہیں, تو اب کیوں تم اپنے رخ کو موڑ دیے؟ اگر کچھ کمی ہے تو بتاؤ, ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پتل کے کاروبار میں پیلا سونے کی طرح چمک رہا تھا, ہم وہ کر رہے تھے, لیکن اس کے اندر میں قیمتی نظام ہم کو ملا, عشق مصطفیٰ کا, معرفت خداوندی کا اور خدا کے قرآن پاک کا وہ راستہ. اب کسی اور طرف میں ہم پلٹ کر نہیں دے سکتے, مر سکتے ہیں, اپنی نسلوں کو قربان کر سکتے ہیں, لیکن اس تعلق سے اپنے رخ کو ہم بدل نہیں سکتے. ہم جو کہ اس نظام کو ہم نے نسبی طور پر اور نسلی طور پر وراثت میں نہیں لیا, ہم سنیت کو یا اولیاء کی محبت کو ہم نے اپنی آپ کمائی کی بنیاد پر لیا ہے. میرے بھائیوں, بات دور نکل جا رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انعمت علیہم, یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس سے مراد صالحین کا راستہ ہے, اور صالحین سے مراد اولیاء کا راستہ ہے. اب تو اولیاء کے راستے کو گمراہیت نہیں کہو گے نا. اللہ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. پوری امت کے لیے لمحے فکر ہے کہ اولیاء سے محبت, ان کی ذاتوں سے محبت کرو. جو ان کی ذاتوں سے محبت کرے, یہ کتنی بڑی دھوکے بازی ہے, وہ بات تو کتنا بڑا دھوکے باز ہے. کیا اولیاء سے محبت کا دعویٰ ہو لیکن اولیاء کے نظاموں سے نفرت ہو. خانقاہ کو نکو جا, نہیں تو میں تو میری مریدی میں سے میں نکال دیتا ہوں. جو خانقاہ کی طرف میں جائے گا اس کو گھور کر دیکھا جائے گا. محبت کا دعویٰ کمروں میں, محبت کا دعویٰ مسجدوں کے اندر میں, محبت کا دعویٰ دیوان خانوں کے اندر میں. ہم بھی خانقاہ مانتے ہیں, اللہ خانقاہوں کو آباد کر اور خانقاہوں کے نظام کو آگے بڑھا, اور پھر اس کے بعد میں پھر خانقاہ کے جانے والوں کو روکنا, اور خانقاہ جانے والوں کو کوئی یہ کہے کہ میں اپنی مریدی میں سے نکال دوں گا, اور کوئی کہے کہ میں اپنے خاندان میں سے تجھے برا سمجھوں گا. یہ کیا کھلواڑ کر رہا ہے تو؟ اگر محبت ہے تو ان کے نظاموں سے محبت بھی تو ضروری ہے کہ نہیں ہے. اور دلیل کیا ہوگی ان سے محبت کی؟ دلیل یہ ہوگی کہ ان کے نظاموں سے محبت ہوگی. جن کو اولیاء سے محبت ہوگی, یہ الگ بات ہے کہ دنیا دار ہے, نیبو پانی کے لیے, اپنے دنیا کے لیے اگر اولیاء کی محبت کر رہا ہے تو وہ تو خود غرض ہے, وہ اولیاء خود اس کو اپنے در سے دھتکار دیں گے. لیکن اولیاء کے ساتھ میں محبت ہے تو اولیاء کے نظاموں کے ساتھ میں محبت ہونی چاہیے. پھر کہنا نہیں پڑے گا نہیں ہم بھی اولیاء کو مانتے, اولیاء سے محبت کرتے ہیں, تو پھر کیوں آنے والا ربیع الثانی کا مہینہ ہے, اور وہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ حضور پیران پیر غوث اعظم کا مہینہ ہے. پھر تجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ یاد حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر احمد رضوان کی محفل کو اپنے گھر میں سجائے گا. تو سجائے گا کہ نہیں سجائے گا؟ سجائے گا نا. دعویٰ تو کر رہا ہے اولیاء سے محبت کا, لیکن صرف باہر باہر اور اوپر اوپر کا نظام. اولیاء سے محبت ہے تو اولیاء کے نظاموں کے ساتھ میں محبت ہوگی. غریب نواز کا مہینہ آئے گا, رجب المرجب کا, چھٹی شریف کا, تو وہاں پر بھی غریب نواز کی نسبت کے پر اپنے گھروں میں محفل کرے گا. یہ کیوں کہ ذات سے محبت, ان کی نسبتوں سے محبت ان کی دلیل ہوتی ہے. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نسبتوں سے محبت ہوگی نا. اور جو نسبتوں سے محبت نہ کرے, ذات کی محبت, تو وہ سمجھا جائے گا کہ بیٹا مکار ہے, غرض کے لیے ذات کے ساتھ میں ذات کو سر پہ لے کر دلہا دلہا بول کر ناچ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ذات کے ساتھ میں محبت کی دلیل یہ ہوگی کہ ان سے جو چیزیں منسلک ہے ان کی بھی محبت اور ان کی بھی عظمت اس کے پاس میں ہوگی. اب کیا خیال ہے اس معنی کے اندر میں, جس محفل مبارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنے مرنے سے پہلے اور قبر میں پہنچنے سے پہلے اس مجلس میں پہنچا دیا رب العالمین نے. یہ محفل جنت کا چاکلیٹ لینے کے لیے آئے ہو, جہنم سے بچنے کے لیے آئے ہو, یا لنگر کھانے کے لیے آئے ہو, یا کوئی جلسہ اور جلوس کے لیے آئے ہو, جو آئے ہیں میلاد مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ کی محبت کی محفل سمجھ کر آئے ہیں. ہم تو سرکار سے محبت کرتے نا, اتنا سنتوں پر عمل کرتے ہیں, ماشاءاللہ مسواک دیکھو, ہمارے ہاتھوں میں تسبیح دیکھو, ہمارے لباس دیکھو, سب کچھ بھی ہے,
تجھے صرف ایک رخ پر جو تجھے سمجھ میں رہا ہے محبت کا ثبوت نہیں، میرے مصطفیٰ کا بندہ ایسا بن کہ تیری سانسوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہو، تیری سوچ اور تیری فکر میں تیرے اٹھنے بیٹھنے کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت ہو. یہ سچی محبت ہے. اور جو فارمیلٹیز کی محبت پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو دھتکار دیا. منافقین بھی فارمیلٹیز کی محبت کو کیے تھے. مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی میں آ کر کاندھے سے کاندھے لگا کر نماز پڑھتے تھے، فجر سے پہلے تہجد میں رہا کرتے تھے. لیکن رب العالمین نے کیا کیا؟ دل میں میرے محبوب کی محبت صحیح نہیں ہے، رخ دل کا پلٹا ہوا ہے، نکالو مسجد نبوی کے باہر میرے محبوب. دھتکار دیے گئے. کیا ہم بھی دھتکارے جانا چاہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالی ہم کو اس راستے سے بچائے. اس لیے میرے بھائیوں، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ، آپ لوگ میرے آقا کی میلاد کے موقع پر، خوشی کے موقع پر یہاں پر آئے ہوں. اور یہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ اب تو مسلمان اتنا گمراہ ہو گیا، مسلمان عام مسلمان نہیں ہے. اس میں 80% امت اس میں مجرم نہیں ہے. وہ صرف سرگردے اور سرغنے ہیں جو امت کو عشق کے راستے سے ہٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور ہاتھوں میں ہیں ان کے اسباب، مسجد ہے، محراب ہے، بڑے بڑے نظام ہیں، بڑے بڑے نظام ہیں، کرو. لیکن حق تو حق رہے گا، اور حق کو دنیا کی پھوکوں سے نہیں بجایا جائے گا. وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق کو نہیں چھپایا جائے گا، حق تو ظاہر ہو کر رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی محفل کیا ہے؟ ہائے ہائے، بڑی معصومیت کے ساتھ میں سوال کرتا ہے. کن سے سوال کرتا ہے؟ عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. قرآن و حدیث میں ہے کیا عید منانا میلاد مصطفیٰ کی؟ 2 ہی تو عیدیں ہیں، تیسری عید کیسے ڈالی ہے؟ تو ذرا اس سے کہو جمعہ کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ عید المومنین کہتے ہیں نا جی. کیا کہتے ہیں؟ پھر رمضان بقرعید ہے کیوں؟ ہاں اچھا، عید المومنین. اور عید کہتے کسے ہیں؟ خوشیوں کا اظہار، شکرانہ ہے. یہ ہے عید کا مقصد؟ نہیں. جہاں خوشیاں ملے اس کو مناتا ہے، اور جس دن خوشی ملے اس دن پہ خوشی مناتا ہے. بڑی آرزوؤں کے ساتھ میں پوترا پیدا ہوا، سال پورا ہونے کے بعد میں پھر کیا کرے گا؟ برتھ ڈے. کیا کرے گا؟ ہاں، وہاں پر پھر نہ انہوں کہتے نہ انہوں پوچھتے. اس کی ہے کہ قرآن و حدیث کے در میں کیوں انہوں بھی آگے دعوت کھا کر جاتے ہیں نا، خاموشی سے آئیں گے، خاموش چل جائیں گے، اور وہاں فتویٰ دینے کی گنجائش نہیں کریں گے. اب عید میلاد مصطفیٰ کے لیے، ارے کائنات جن کی ولادت کا مجزہ سناتی ہے ان کے لیے دلیل کیا پوچھتا ہے ذلیل؟ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا فرما دیا کہ مجھ کو میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو میں تخلیق نہیں کرتا. ساری کائنات، ذرہ ذرہ، چاند و سورج، انسان، بشر و حجر و حسر، یہ سب کچھ تخلیق کائنات کی وجہ میرے مصطفیٰ کی میلاد ہے. اور اس سے بڑی دلیل چاہیے؟ اس سے بڑی دلیل چاہیے؟ تیری ولادت خود میلاد مصطفیٰ ہے. پھر اللہ میاں اس عید کو بھی عید بولنا تھا نا سرکار بھی. ارے سرکار اگر عید میلاد النبی کو بھی اگر عید بول دیتے نا تو پھر پہچان نہیں ہوتی نا کہ عاشقوں کی پہچان کہاں ہوتی. وہ تو مسلمانوں کی عید ہے. خدا نے عید بنا دیا تو بقرعید اور رمضان ہر مسلمان کرے گا نا. پھر عید میلاد مصطفیٰ کو خدا پاک نے چھپا دیا اس لیے تاکہ عاشقوں کی پہچان ہو. اور کہوں رمضان اور بقرعید مسلمانوں کی عید ہے اور اسلام کی عید ہے، اور میلاد مصطفیٰ مومنین کی عید ہے. اور میلاد مصطفیٰ، مجھ سے دلیل پوچھنا چاہتے ہو؟ صبح فجر تک کے دلیلہ دینے کے لیے بیٹھ سکتا ہوں میں، اس لیے کہ علی کا سپاہی ہوں. عید میلاد مصطفیٰ کی دلیل پوچھتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بقرعید اور رمضان کے فضائل تو میرے مصطفیٰ نے بیان کے لیے اس لیے تم عید مناتے ہو. لیکن عید میلاد النبی تو وہ عید میلاد النبی ہے. میلاد مبارک کا تذکرہ کرنا 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے. اہل میثاق میں یہ یاد کروائی گئی رب العالمین کی طرف سے.
سورہ بقرہ کے اندر میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے سے یہ عہد لیا کہ تم جاؤ گے، ہماری پہچان کرواؤ گے، سب کو شریعت دو گے، تم شریعت پر عمل کرو گے، لیکن اے نبی حضرت آدم، اے نبی حضرت نوح، اے نبی حضرت خضر، اے نبی حضرت موسیٰ، اے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تم جا رہے ہو لیکن اپنی قوم میں اس وقت تک تمہاری نبوت کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک میرے مصطفیٰ کے آنے اور میلاد کا تذکرہ نہ کرو۔ اور بھی دلیل کی ضرورت ہے، ہر نبی نے عید میلاد النبی کیا ہے، میرے آقا کی آمد کی اطلاع دینا یہی تو میلاد ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ میری نبوت کا حق یہ ہے کہ میں اپنے کو نبی ہونے کا اعلان کروں، لیکن میرے بیٹے کہ ایک ایسا اس دنیا میں آنے والے ہیں کہ جن کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ اتنی عظمت والے ہیں، اتنی عظمت والے، ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مقام۔ کس کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ حضرت آدم کر رہے ہیں، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا عمل ہو رہا ہے، میلاد مصطفیٰ کا عمل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمہارے وجود میں خود صحیح احادیث کے اندر میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جب حضرت حوا علیہ السلام سے طے ہوا تو مہر کیا ہوتا ہے؟ حق نکاح ہوتا ہے، اور جہاں مہر ادا نہ ہو وہاں پر زنا کا احتمال ہوتا ہے، اولاد حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کا مہر جو مقرر ہوا، کیوں چھپاتے ہو امت کو اس راستے سے؟ ظالم و ظلم کو بن کر مسجد و محراب سے امت کو دو عشق مصطفیٰ کا راستہ۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا مہر، بنی آدم کس سے چلے گی؟ تمہیں کس کی اولاد ہے؟ حرامی ہے اگر حلال نہیں ہے تو۔ کیا تھا مہر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام کہ حضرت حوا اور تمہارے نکاح کا مہر یہ ہے کہ تم 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کیا ہے؟ آقا کی محبت میں، آقا کی بارگاہ میں رب سے نذرانے کا پیش کرنا ہے نا۔ درود و سلام سے روکتے ہو، میلاد کی محفلوں سے روکتے ہو، اور کتنے دلیل دوں؟ چلو تمہاری روایتوں کے مطابق ہم بھی تمہاری زبان میں بات کرتے ہیں کہ مسنون روزہ رکھنے کے دن کون سے ہیں؟ بھئی بہترین دن تو کون سے ہیں؟ ہاں، پیر اور جمعرات، اور آقا نے بھی رکھا ہے، اہتمام کیا ہے اس کا۔ میرے آقا نے بالاہتمام پیر کے روزے کو فرض کر دیتے تو رکھنا پڑتا تھا، اور وہ اس قابل ہے کہ پیر کا روزہ بھی ہم پر فرض کر دیا جاتا، اپنی محبت کے اظہار کے لیے ضروری تھا، لیکن سہولت دے کر میرے مصطفیٰ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرض نہیں کروایا، ورنہ آپ اہتمام کے ساتھ میں رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ پیر کا روزہ کیوں؟ ارے جاہل کی زبان سے سوال ہوتا تو الگ تھا، ان کا روپ اوڑھ کر سند لے کر تو یہ سوال کرتا ہے جاہلوں سے، ٹماٹر اور نمک اور مرچی بیچنے والوں سے۔ تو میرے آقا نے پیر کے دن کے روزے کی فضیلت اس لیے بیان کی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ نہیں ہے ولادت کی روزہ رکھنا؟ ہائے ہائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید میلاد مصطفیٰ کے اندر میں خوشیوں کا منانا، جشن میلاد مصطفیٰ، سرزمین عادل آباد کے اوپر میرے غوث و خواجہ کا کرم ہے کہ وہ رونقیں پھر واپس آ رہی ہے۔ 5 سال انتظار کر لیجئے، میرے خواجہ خواجہ کا کرم ہوگا تو پھر سے وہ روحانیت نورانیتیں جو تم کو 30 سال پہلے تمہارے ہر گھر کے اندر میں جو نورانیتیں تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے تمہیں ملی تھی، اور تمہارے نانا و نانا دادی تم کو اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے جو خیرات، یہ محبت اور عشق کے راستے سے میلاد کی دولتیں تم کو اپنے گھروں میں ملی تھی، ایک ایک کو قسم کر دے کر پوچھوں میں کہ تمہارے نانا دادی کیا کرتے تھے؟ تو بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ محفل میلاد کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ یا ہمارے بابا جان سے بھی، محمد سر سے پوچھیے، ابو بھائی سے پوچھیے، کیا ہوا؟ پھر وہ غلط تھا تو پھر بیچ میں غلط تھا تو پھر تمہارے پاس میں اسلام صحیح کیسے؟ سوال ہے میرا۔ اگر وہ غلط ہو گیا بیچ میں تو پھر اب یہ تمہارا اسلام صحیح ہونے کی دلیل کیا؟ قرآن تم پر نازل ہوا، شریعت تمہارے اوپر آئی، پھر ثبوت دو۔ واجبی بات ہے غیر واجبی بات ہے؟ 30 سال پہلے ہر گھر کے اندر میں میلاد ہوتی تھی، گھر تو دور کی بات ہے،
کوئی دیہات ایسا نہیں ہوتا کہ جس دیہات کے اندر میں 2-2 3-3 روزانہ محفل میلاد پاک کی نہ ہوتی تھی. اور شہروں کے ہر محلے میں انہوں نے سنایا کہ قلعے کے اندر میں تو ہر گھر کے اندر میں میلاد ہوتی ہے. اللہ میری بڑی بہن کی بھی عمر میں اور صحت میں سلامتی عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ بیٹا بابنی کہ برہمن واڑی کے مکان کے اندر بھی ابا جان بالاہتمام اس دن قلعے کے چاوشوں کو بلا کر رات بھر محفل میلاد کیا کرتے تھے. ارے بابا دین میں کوئی نئی چیز کا پیدا کرنا بدعت ہے نا. یقیناً کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار، میرے آقا کی حدیث ہے. لیکن دوسری طرف میں تم ہی حدیث بیان کرتے ہو کہ کوئی سنت امت نے چھوڑ دی ہو، اس سنت کو پھر سے زندہ کرنا. سنت تو مردہ ہوتی ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن تمہارے الفاظ کہتے ہیں. کوئی سنت چھوٹ چکی ہو، سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ہے. تو خانقاہ محمدی کا نظام کوئی نیا نظام دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو سنتیں، جو روحانیت کے نظام چھوٹ گئے تھے، چھپا دیے گئے تھے، ان کو ظاہر کرنے کا نظام ہے. اس پر تو ہم کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہم قبول نہیں کریں گے نا بدعت کر رہے ہیں. جو نظام تھے اس کو تم نے اپنے اغراض کے لیے امریکہ کے ڈالروں کی وجہ سے یا سعودیہ کے ریالوں کی وجہ سے یا مسلک و جماعتوں کی وجہ سے تم نے ان کو حق کو چھپا دیا ہے. ہم اس کو ظاہر کرنا ہے ہماری زندگی کا مقصد. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ ظاہر ہوگا، ظاہر ہو کر رہے گا، خدا کی قسم. سمجھ میں آ رہی بات؟ میری باتوں کو جذبات میں تو نہیں سمجھ رہے نا؟ تو مجھے تم ہی لوگ بتاؤ. اور اس میں ہمارے بھی نظام جو ان نظاموں کو لے کر چلنے والے تھے رخ موڑ دیا دنیا کا. دنیا کمانے کی طرف میں آگئے. آیت کریمہ کرا لو، ہم کو 1100 روپے ہدیہ دے دو. قرآن پڑھا لو، بچوں سے قرآن پڑھا کر 2000 روپے ان کو دے دو. اور کیا ہے، میلاد کرا لو، 5000 روپے ہم کو دے دو، بکرا کاٹ دو. یہ کھانے کے پینے کے نظاموں نے امت کے اندر میں سے ان نظاموں کے عظمتوں کو کم کروا دیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ امت ان نظاموں سے، خرچوں کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے ذرا ان کے اندر میں عظمتیں کم ہوئی. کیا ہوئی؟ کم ہوئی. اب ان لوگوں نے آ کر سوتےلے بھائیوں نے کہا یہ غلط ہے. ارے غلط ہے تو جان دو، بھی غلط ہے تو جان دو. صرف 25-30 سال کی یہ اس معاملے کے اندر جان دینا. وہی کہیں کو ٹینشن، کہیں کو لڑائی جھگڑے، مسجدوں میں سب وہی ہے، گلیوں میں وہی ہے. اپن کہیں کو یہ محفلیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ پھر 4 کھاندے بھی ملتے کہ نہیں؟ اچھا 4 کھاندے، ارے وہ تو مرنے والے بھیڑ کو مل جاتے. تو مسلمان ہو کر اس کی فکر کر رہا. نماز جنازہ پڑھانے والے ملتے کہ نہیں ملتے؟ ارے فرشتے اگر تیری نماز جنازہ پڑھیں گے، دیکھ کتنے صالحین اگر پڑھیں گے. ایسے مردودوں کی نماز سے تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ تیرے قبر میں روشنی کے بجائے تو اندھیرا ہوگا. اس کی فکر. رعایت یہ ہے کہ نکو بھائی، نکو ہمارے داماد نکو بول رہے جی، ہمارے سسرے نکو بول رہے جی، اور ہمارے وہ سالو نکو بول رہے جی. اچھا نکو بول رہے، اب اسلام کو بھی چھوڑ دے نکو بول رہے. تو اب کوئی آئے گا یہود و نصارہ، انہیں بولیں گا کہ اب اسلام کو بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دے گا. یہ جو معاملہ ان کی طرف سے ہوا جو لے کر چلنے والے تھے. ہم تو جو بات ہے حق بولنے والے، کسی کی پردہ پوشی کرنے والے نہیں ہیں. ان لوگوں نے جب اس کو کھانے پینے کی لائنیں بنا دی، میلاد کے کھاؤ پیو معاشرہ، ڈکارا دو، اس کا بس ختم. کھٹے میٹھے سب مل کر ایک کرو، اور بکرے کاٹو، وہ کرو، اور پھر آؤ پڑھنے پڑھانے والوں کو دو، نذرانے دو، ہدیے دو، وہ کرو یہ کرو، بس بات ختم. پورے محلے میں ایک میلاد ہو رہی ہے، بس ہو گیا. نہیں، اس طرح کے نظام چلے. اور جب اس کو عمومی طور پر عوام نے دیکھ لیا کہ یہ نظام تو صرف کھانے پینے کے ہیں، تو بولے کہ یہ کیا چیز ہے بھائی کھانے پینے کے نظام. نظاموں کو حق کی بنیادوں پر لے کر، جیسے خانقاہ محمدی کا نظام ہے، اگر تم ایک گلاس پانی بھی نہ پلاؤ تو شکایت نہیں کریں گے، لیکن محفل اولیاء تمہارے گھروں میں کریں گے، بغیر لنگر کے بھی محفلوں کو کروائیں گے. لیکن مزاج چونکہ الگ بدل گیا ہے نا، اس کے لیے دنیا کی دعا کرتے کہ انہوں کاروبار میں برکت کی دعا، آل اولاد کے لیے. ان کو ضرورت ہے نا، جو لیتے 5000 10,000 انہوں خوب وائریاں کر کر کے دعا دے کے جاتے. اس کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو تیرے حق میں قبول کرنے کی چکر میں 10,000 خراب کر رہا ہے. ان نظاموں کے اب یوز اینڈ تھرو کا معاملہ کیا ہے؟ اپنے سے تو ہوتا نہیں، اور ماں کہاں خامخواہ کے ان کو ان کے گھور کے دیکھتے ہو، وہ بولتے یہ بولتے، لہذا چھوڑ دو. اب اس کے بدل کیا ہے؟ آیت کریمہ کرا لو، اس کے بجائے داروں کے بچوں کو بلا لو اور پڑھا لو، کھلا لو. ہائے ہائے ہائے. اس طرح کے ہونے کی وجہ سے یہ نظاموں کو ہم نے جب نظر انداز کیا
تم میں کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہو 25-30 سال کے اندر میں یہ نظاموں کو تم نے ہلکا کر کے بازو رکھ دیا اور ان لوگوں نے رکھوا دیا، تو آج جبکہ 30 سال پہلے ہر دیہات میں محفل میلاد پڑھنے والے ملتے تھے دسوں کی تعداد میں، لیکن آج 25-30 سال کے بعد شہر میں محفل میلاد پڑھنے والے نہیں مل رہے ہیں۔ مل رہے ہیں کیا نہیں؟ اگر پھر 10-15 سال کو برداشت کیا جائے گا نا، کیا ہوگا؟ ہاں، بیگم صاحب بولیں گے اندر سے وہ کیا ہے جی، نعتیں پڑھنا، وہ پڑھنا، یہ پڑھنا، میلاد پڑھنا، اس کے بجائے وہ شاہ رخ خان کا گانا لگا دو نا۔ کیوں ہوگا یہ؟ کیوں کہ جہاں نور ہٹتا ہے تو وہاں ظلمت آ جاتی ہے، جہاں حق ہٹتا ہے تو باطل آ جاتی ہے۔ اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ میلاد کی محفلوں کو تم نے اپنے گھروں سے ختم کیا۔ دینداروں کے گھروں میں ٹی ویاں ہیں آج، اور یہ بیٹھ کر ٹی ویوں پر پروگراموں کو دیکھتا ہے۔ یہ لعنت اس کی تو ہے، گھروں میں نور نہیں ہے تو ظلمت کے نظام ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کون سا گھر بچا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں یہ ظلمتیں آ رہی ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کی نگاہوں سے گرے حق کو چھوڑ کر، تو پھر یہ ذلتیں ہمارے اور آپ کے پاس میں آ رہی ہے۔ اب رہا محفل میلاد کا انعقاد، قابل قدر قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جو اپنے گھرانوں کے اندر میں ان محفلوں کو کر رہے ہیں۔ 2-4 آدمیوں کو بلاؤ، حیثیت نہیں ہے تمہاری، کوئی ضرورت نہیں ہے خانقاہ والوں کو بلانے کی، اور کوئی ضرورت نہیں 5-50 آدمیوں کو بلانے کی، کوئی ضرورت نہیں بریانی اور وہ پکانے کی۔ تمہارے پاس میں اگر 50 روپے بھی ہو، اس کے پیٹ کھجور منگاؤ، پانی منگاؤ، چائے منگاؤ، اور پھر دعوت دو۔ کس کو؟ عام مسلمانوں کو دعوت دو، کہو کہ آج ہمارے گھر پر آپ آئیے۔ کیوں آنا ہے؟ اس لیے کہ یہ محفل میلاد ہے، ہمارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کے اوپر ہم خوش ہونے والے ہیں۔ ہم آنکھیوں کو چڑانے والے نہیں، پیشانی پہ بل لانے والے نہیں ہیں، ہم تو خوش ہونے والے رحمانی لشکر ہے۔ محفل میلاد ہے، آئیے محفل میلاد کیجئے، تذکر مصطفیٰ کیجئے، درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام پڑھیے، دعا کیجئے، دعا کے بعد میں جو کچھ بھی ہو۔ اور یہ عمل محفل میلاد کا جرات نہیں کرنا، جڑ سے جو تنا کر جاتا ہے وہ تنا سوکھ کر دنیا کے اندر میں لکڑی جلنے کے قابل بن جاتی ہے۔ ہندوستان کے اندر میں جتنے مدارس کے علماء کی سند کی بنیاد اور جڑ ہے، شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے گھرانے کے اندر میں جو پورے ولی الہی کا اور سارے علماء کے باپ ہے، وہ کوئی ادارے والا اور کوئی مسلک والا بغیر ان کی سند کے اپنے عالم بن نہیں سکتا۔ ان کے گھر کی مستقل یہ عمل تھا کہ میلاد مصطفیٰ کے مہینے ربیع الاول میں بالاہتمام محفل میلاد ہوا کرتی تھی، بکرے کٹا کرتے تھے۔ اب دھوکہ دیتا ہے کہ ارے مکے مدینے میں ہے کیا، تو جا کے دیکھا، تیرے سے تو چھپا دیا گیا ہے وہ۔ آج تو وہ کیا بولتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ، اس پر تو ظاہر ہو جا رہا ہے، کچھ ہو رہا نا جی، چوری بھی پکڑی جا رہی ہے نا۔ 3 سال پہلے کہ مولا طاہر القادری صاحب مدثر العالی نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ کی محفل میلاد میں وہ خود شریک ہوئے، ہر سال ہوتے ہیں، آج بھی ہوتی ہے مکہ مکرمہ محفل میلاد۔ اور 1920 جب سے یہ سعودیہ کی حکومت امریکہ کے اشاروں پر بنی ہے نا، جب سے یہ ظاہری طور پر وہاں پر ڈالروں اور دھمکیوں کی بنیاد پر اس کو ظاہری طور پر ختم کر دیا گیا، ورنہ 1920 یہ 2021 ہے نا، ایک صدی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ دلائل کے لیے سارے دلائل میرے پاس موجود ہے۔ اس نظام کو میلاد مصطفیٰ کے، میرے آقا کی ولادت کی خوشیوں میں محفلوں کو گمراہیت مت کرو ظالموں، ہم برداشت نہیں کریں گے اس بات کو۔ 1920 میں علماء نے لکھا ہے، کون لکھا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد، کہ میں خود مکہ مکرمہ کے اندر محفل میلاد میں تھا، اور باضابطہ مکہ مکرمہ کے اندر اطراف کے لوگ، صحابہ، مکے کے روسا، وہاں کے مشائقین، وہاں کے علماء، عرب کے علماء کے مقابلے میں ہم تو کسی کو ان سے زیادہ اہم نہیں مانیں گے نا۔ وہ علماء اپنے دیہاتوں سے اپنے ہاتھوں میں شملیں، روشن چراغ لے کر مکہ مکرمہ کے آنگن میں آتے اور وہاں پر میرے آقا کی میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں جشن مناتے۔ کہاں پر؟ حرم کے صحن میں۔ 1920 کی بات عرض کر رہا ہوں، 1921 کی بات عرض کر رہا ہوں۔ کیوں گمراہ کر رہے ہو مسجد کے ممبروں سے؟ اب نہیں چلے گی نا تمہاری دھوکے کی دکان۔ 1920 کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، اس صدی کا بھی پوری صدی نہیں ہوئی۔
اطراف و اکناف کے دیہات کے لوگ مشعلیں پکڑ کر 12 ربیع الاول کو آتے اور حرم مکہ کے اندر میں آ کر سب جمع ہوتے اور جمع ہو کر رات بھر وہاں پر محفل میلاد ہوتی. اور جس وقت میں دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ظاہر ہونے کا وقت ہوتا, اس وقت میں جیسے خانقاہ محمدی کا قافلہ راجن شاہ ولی کے پاس جاتا ہے نا, ایسے ہی صحن حرم سے 1920 کی بات عرض کر رہا ہوں, مصدقہ بات. اب تو دھوکہ نہیں کھاؤ گے نا, سفید سفید کرتوں سے, سفید سفید رومالوں سے اور بڑے بڑے جھبوں اور تسبیح کے دانوں سے دھوکہ تو نہیں کھاؤ گے. حق بتانا میرا کام ہے, میں علی کا سپاہی ہوں, بتا رہا ہوں. صحن حرم کعبہ میں رات بھر محفل میلاد ہوتی اور میرے آقا کی شان میں نعت عربی میں کلام پڑھا کرتے, اور جلوس کی شکل میں محن صحن حرم سے نکل کر مکے میں کعبۃ اللہ سے نکل کر کہاں جاتے ہیں معلوم؟ مولد مصطفیٰ سیدہ آمنہ علیہ السلام کے مکان پر جاتے, زیارت کرتے وہاں پر. یہ عظمتوں کے نظام ہے, یہ دین کا حق ہے. اس دین کو بھلا کر تم مسلک اور جماعتوں کا دین دے کر امت کو برباد کر رہے ہو. اور آخری بات میرے بچوں, حقائق کو اگر پیاس کو بجھانا ہو تو ہم یہاں پر تو ڈراموں سے پانی نہیں پلا سکتے آپ کو. خانقاہوں کو آنے کا مزاج بناؤ, آ کے محفلوں میں شرکت کرنے کی کوشش کرو. وہ ایک چشمہ ہے جو روزانہ آباد ہے. بدنصیبی کی بات ہوگی اگر اس چشمے سے فیض یاب نہ ہو. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو احساس عطا فرمائے. دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, رات ہے کل کی صبح کا بھروسہ ہے, کل کا دن نکلے گا رات کا بھروسہ ہے. رخ کو اپنے موڑ دو حق کی طرف میں, حق کی طرف میں موڑ دو. اور حق کی طرف میں موڑنے کا مطلب خانقاہ میں مرید بنو یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ہم کو ضرورت نہیں ہے مریدوں کی, اور ہم کو دکان چلانا مقصود نہیں ہے. دکان چلانے والے دکان چلاتے ہوں گے جن کو مریدین کی طلب ہے, ہم کو نہیں ہے وہ. لیکن ہم کو تو صرف ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ایک نسبت کی وجہ سے یہ سخت باتیں ہم عرض کر دیتے ہیں تاکہ کم از کم سمجھ میں آ جائے, کچھ سمجھ میں آ جائے. میٹھی گولیوں سے علاج نہیں ہو سکتا, کڑوی دوا بھی کھانا پڑتا ہے, انجیکشن بھی لگوانا پڑتا ہے, اور آپریشن بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. اب آپ کہو کہ آپریشن نہ کو اور انجیکشن نہیں بلکہ میٹھی دوا, علاج نہیں ہو سکتا نا. بیماری جیسی ہے اس کے حساب سے آپریشن ڈیسائیڈ کیا جائے گا. بیماری جیسی ہے اس کے اعتبار سے وے آف ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس کو انجیکشن بھی لگایا جائے گا. ایسے ضرورت پڑتی ہے آپریشن کی بھی, انجیکشن نہیں. نصرت بھی ذرا کھل کے بہت زیادہ سر بول دیتے, اور اعجاز بھی ذرا نہیں بولتے نا, تو وہ اتنا دب کر. اور علم کی باتیں تو علم کے سمجھنے والے تو دو کان رکھتے ہیں, ادھر سے سنتے ہیں اچھا کیا بولے تھے. یقیناً اعجاز کا بیان ہوتا ہے علم کو لیے ہوئے, لیکن سن کر سمجھنے والے کہاں ہیں. میں اس لیے سلوک کو اختیار کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. شفیق استاد جو بچے کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے, ذرا کان موڑ موڑ کے جھاپڑا مار کے پڑھاتا ہے. وہ نہیں بہت اچھا اسٹوڈنٹ, بہت اچھا اسٹوڈنٹ, تو اس کو تو تنخواہ سے مطلب ہے. سمجھ میں آ رہی بات. تمہاری میری قبر انتظار کر رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا والے دنیا میں مشغول ہے لیکن اس کی قبر روزانہ اس کو یاد کرتی ہے. میں تم یاد کر رہے ہیں, قبر کی فکر ہے تم کو مجھ کو. جو میرے آقا نے فرمایا کہ قبرستانوں کو جایا کرو, قبرستانوں کی زیارت کیا کرو. کیا وجہ تھی؟ یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے دل نرم ہوتا تھا, آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی. ذرا سوچو میرے بھائیوں کہ اس قبر میں ہم جائیں گے, اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں سے کفن میں لپیٹ کر وہاں پر ڈال دیے جائیں گے. اور جب قبر, میرے آقا نے فرمایا, کیا فرمایا کہ دفنانے والے اعزا و اقربا 40 قدم بھی دور نہیں جائیں گے, حضرات منکر نکیرین آئیں گے. یہ تو سنے ہوں گے نا, ہر مسجد و منبر پر سنتے ہیں, مگر کیا ہے آدھا سنا کر روح کو موڑ دیتے. پورا اگر سنا ہو تو پھر پوری بات ملے گی. منکر نکیر نکیرین آئیں گے, اور ان کی وحشت اور ان کی دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک بعض روایتوں کے مطابق اتنے وحشتناک صورت میں آئیں گے وہ کہ بجلی کے کڑک کی آواز کی طرح سے ان کی آوازیں ہوگی, اور آنکھوں سے جہنم کی آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی, اور بڑی تلخی اور سختی کے عالم میں قبر کے اندر میں ظاہر ہوں گے. جیسے ہی میت کے پاس میں وہ آئیں گے کیا حال ہوگا. یہاں تو چھپکلی سے ڈرتا تھا, یہاں تو بچھو اور سانپ سے ڈرتا تھا,
برتن زور سے گر گیا تو اس سے ڈر کر اٹھ جاتا تھا رات میں. سوچو اس قبر کے اندر میں، قبر میں وہ آئیں گے، خدا کی قسم آنا طے ہے. منکر نکیر ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں نا، آئیں گے. جیسا ہی آئیں گے اس وقت میں مسلمانوں کی قبر میں بھی آئیں گے، مومن کی قبر میں بھی آئیں گے. مسلمانوں کی قبر میں بھی آئیں گے، مومن کی قبر میں بھی آئیں گے. اس قبرستان میں پڑے ہوئے سارے مسلمان، سارے مومن نہیں، سارے مسلمان ضرور ہے، لیکن ان میں سے بعض وہ مومن ہوتے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور قبر کس کے لیے جنت کا باغ بنتی ہے؟ قبر کس کے لیے جنت کا باغ بنتی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ایک بات کو اگر سمجھ لو تو دن نکلنے سے پہلے اپنے روح کو صحیح کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ بعضوں کے لیے وہ دکھنے والی قبر جنت کا باغ ہوگی، بعضوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگی. ہائے ہائے، قبرستان میں تو مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمان ہی رہیں گے نا، لیکن یاد رکھ لو کہ وہ قبر کا گڑھا جنت کا باغ مومنوں کے لیے بنے گا، مسلمانوں کے لیے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور بلکہ بات آپ کے سمجھنے میں بھی آ جائے گی. قبر کا گڑھا ہر مسلمان کے لیے جنت کا باغ نہیں، بلکہ قبر کا گڑھا مومنین کے لیے جنت کا باغ بنے گا. اور مجھے یہ بتاؤ کہ مومن کون ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤ، مومن کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، میرے آقا پر ایمان لائے، شریعت پر چلے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، قربانی دے، نیک کام کرے. یہ مسلمان ہیں. لیکن مومن نہیں ہے وہ. ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے. ذرا کوالٹی کو اپڈیٹ کرو نا. ظالموں نے رخ کو پلٹا کر جو مومن تھے ان کو مسلمان بنا دیا تاکہ آگے منافق اور عیسائی بن جائے. بن رہے ہیں نا جو مسلمان. اب بابلا مچا رہا ہے کہ کیا ہو جا رہا ہے کہ ارتداد آ جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر میں. کیوں؟ کہ تم نے مومن سے نکال کر، تمہاری کوشش تو ہونا تھا کہ مسلمانوں کو مومن بنا دے. تمہاری محنتیں، تمہاری جماعتیں، تمہاری ساری سرپٹول مسلمانوں کو مومن بنانے کی ہونی چاہیے تھی، حتیٰ یہ. لیکن جو مومن تھے ان کو تم نے مسلمان بنایا تو مرتد نہیں ہوئے تو کیا ہوں گے؟ مسلمان کون، مومن کون؟ اتنی بڑی بات آپ حضرات کو کہہ دیا ہوں. مسلمان وہ ہے جو شریعت کو مانے، اللہ پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مومن صرف وہ ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. کیا نہ کرو؟ محبت نہ کرو. اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے مال، آل، اولاد، بیوی، بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے. اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اگر بدیوں نے کہا کہ مومن آئے ہیں، اللہ نے کہا کہ رک جاؤ، اے میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ وہ مسلمان ہیں بھی مومن نہیں ہیں. نیا فارمولا تو نہیں دیا نا، قرآن و حدیث کے دے رہا ہوں نا، قرآن و حدیث ہی سمجھا رہا ہوں نا. پھر مومن کون ہے؟ مومن صرف وہ ہے جس کے دل میں میرے آقا کی محبت اور عشق ہو. اگر وہ عشق اور محبت نہیں ہے تو مسلمان ہیں. اور وہ عشق اور محبت، اس کے لیے میلاد کی محفلیں ضروری ہے، آل علی اور اولاد علی کے ساتھ محبت ضروری ہے، اور پنجتن پاک کے ساتھ محبت ضروری ہے، مدینے سے محبت ضروری ہے، شریعت سے محبت ضروری ہے، سنت سے محبت ضروری ہے. اب سنت بھی عمل کرتا ہے جنت کی سوداگری میں، تو سوداگری خدا کے پاس، اس کے رسول کے پاس چلے گی. میرے آقا کی محبت میں سنت پر عمل کر، تجھے پر فضیلت ملے گی. نہیں یہ سنت پر اتنا ثواب، یہ سنت پر اتنا ثواب، یہ سنت پر. ارے سوداگر بن رہا خدا کے ساتھ، خدا کے رسول کے ساتھ. سوداگری وہاں نہیں چل سکتی، وہاں پر تو محبت چلتی ہے. جس کے دل میں، جو اپنی قبر میں جانے سے پہلے میرے آقا کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیا ہوگا. جیسے منکر نکیر آئیں گے، اندر کی محبت، چونکہ آدمی مصیبت کے وقت میں، ماں مر کے 13 سال بھی ہو گیا، مصیبت اگر بہت زیادہ، اماں بولتا نا جی، کس کو پکارتا مصیبت کے وقت میں؟ بیگم کو پکارتا.
اب ناراض ہو جائے تو بیگم وہ نہیں پکارتا نا، کیونکہ دل میں جو رہتی ہے اسی کو مصیبت کے وقت میں پکارے گا۔ کیا خیال ہے عاشقان مصطفیٰ اور غلامان خانقاہ محمدی، اگر تم کو تمہاری قبر میں منکر نکیر اگر آ جائے اس وقت کیا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں پکارو گے؟ اور جیسے ہی یا رسول اللہ کہے گا، اب اٹک رہا، اٹکا دے رہا ہے، کباب میں ہڈی اٹکا رہا ہے، یا رسول اللہ مت کہو، وہ تو چلے گئے۔ ارے چلے گئے تو چلے گیا، تیرا ایمان چلا گیا، وہ کہاں گئے؟ جو کہے چلے گئے کلمہ بدل گیا تیرا۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے نا جی۔ منہ پر مارو ان کے جو تھے کہتے ہیں، کیوں سنتے ہو تم؟ مارو کا مطلب نہیں جہاد نہیں کروا رہا ہوں میں تم کو، لیکن کم از کم اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف کرو۔ آقا کے ساتھ میں تمہارا یہ گستاخیوں کا معاملہ تم، اور پھر اس میں شے دے دے کر، اور تم معاونت اور مدد کر رہے ہیں، ان نظاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی مال سے مدد کر رہے ہیں، ان کی شرکت سے مدد کر رہے ہیں، ان کے نظاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں جو گستاخ مصطفیٰ بنا دے۔ تم بھی برابر کے شریک و مجرم ہو۔ اس کے بجائے عشق کے چراغ روشن کرو، اس کے بجائے میلاد کی محفل اپنے گھروں پر کرو۔ اگر کچھ دین کا حق کی خدمت اگر کرنا چاہتے ہو، اولیاء کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کرو، ذکر الہی یاد الہی کی محفلوں کو قائم کرو۔ اپنے ایمان کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایمان کے خزانے خانقاہ بزرگوں کے آستانے ہیں، وہاں پر جا کر ایمان کو حاصل کرو۔ منکر نکیر کی مصیبت جیسے ہی آئے گی وحشت میں کیا کہے گا؟ یا رسول اللہ کہے گا۔ فوراً بس صدا لگی کہ آتے ہیں، وہ صدا کے ختم ہونے سے پہلے وہ سننے والے ہیں میرے مصطفیٰ، اور وہ میرے مصطفیٰ ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ کون سننے والا؟ بیوی بچے باپ ماں، یہ تو سب اوپر کے سننے والے، نیچے کی کون سننے والے؟ نیچے کی سننے والے اور سنانے والے اور جو کچھ ساتھ دینے والے، جو شفاعت کرنے والے، خدا کی قسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے لوگوں نے یا رسول اللہ بولنے میں اگر ہوتا ہوگا نا کہ اٹکتا ہوگا نا، کہاں جنازے میں نہیں آتے کی، نہیں تو نماز نہیں پڑھتے کی، کہاں مسلمانوں کے قبرستان میں گاڑنے نہیں رہتے۔ تجھے گڑنے کا، جینے کا تو فکر کر پہلے، مرنے کے بعد میں تو اللہ عزت دلوائے گا۔ یہی تو چیز یا رسول اللہ نکو بولو، کیوں انہوں نکو بولو بولتے نا؟ کن کا پہاڑا پڑ رہا ہے تو بول، اپنے دل میں ہے تو یا رسول اللہ کہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر ہمت نہیں ہو رہی ہے اس منزل پر اور اپنے قلب میں ایمان کے پیدا کرنے کے لیے اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، مدینے کے گنبد خضرا کو سامنے رکھ کر آدھا گھنٹہ روزانہ اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں اس کا ورد کیا کر، تاکہ میرے مصطفیٰ تیری طرف متوجہ ہو۔ جو دنیا میں متوجہ ہو رہے تو وہ قبر میں سنیں گے نا۔ جیسے منکر نکیر کو دیکھ کر اماں جیسا بولتا ہے نا، ویسے یہ یا رسول اللہ جب کہے گا تو میرے آقا کی جلوہ گری ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جلوہ گری ہوگی۔ ہوم گارڈ والا رکایا، اس بھی سامنے آتا سلوٹ مارتا نا جی، منکر نکیر فوراً قبر میں بازو آ جائیں گے۔ تمہاری میری قبر انتظار کر رہی ہے۔ یہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام مت سمجھو، فیصلہ کرو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہ ہم کو باقی زندگی کیسی گزارنی ہے۔ کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، خود کے قبر کے اندر میں خود کا معاملہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کا نظام ہوگا۔ جیسے ہی میرے آقا کو یہ یا رسول اللہ کہے گا زبان سے نکلے گا نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، باقی حدیثی کتابوں میں 3 سوال ہے، لیکن بخاری شریف میں جو قرآن کے بعد سب سے مقدس کتاب ہے، اس بخاری میں اگر وہ 2 سوالات بھی ہوتے نا تو بخاری میں بھی تو نقل کرتے امام بخاری۔ امام بخاری نے صرف 1 سوال نقل کیا ہے قبر کا۔ جیسے ہی میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے، منکر نکیر فوراً بازو ہو جائیں گے دب کر سہمے ہوئے انداز میں۔ ہوم گارڈ بازو چل جائے گا کہ نہیں؟ غصہ تو نہیں ہے، کوئی ہوم گارڈ کا تو نہیں ہے یہاں پر، سمجھا رہا ہوں میں، مثال دے رہا ہوں۔ تو میرے آقا، میرے امتی، کیوں کہ دنیا میں میلاد کی محفلیں کرتا تھا، اپنے گھروں میں دسترخوان بچھا کرتا تھا، آقا کو یاد کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ کہنے کے اندر میں اٹکتا نہیں تھا، ہکلتا نہیں تھا، بلکہ بے لاگ اپنی زبان سے اپنے دل کی بنیاد پر یا رسول اللہ کہتا تھا، اور سلام پڑھنے میں بھی رکتا نہیں تھا، درود پاک کے دستر میں بھی رکتا نہیں تھا۔ تو پھر میرے آقا یہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، امتی پریشان ہے، تو دیکھ لیں گے منکر نکیر کو، منکر نکیر بازو ہو جائیں گے۔
یہ کہلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے 14ویں رات سے زیادہ چاند والا وہ چہرے انور ہماری اندھیری قبر کے اندر میں ظاہر ہوگا. خدا کی قسم، خدا کی قسم، قبر میں ایمان کام آئے گا، اسلام کام نہیں آئے گا. بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہوں، دلیل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اسلام تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہارا زکوٰۃ، اس کا حساب تو قیامت میں ہوگا. قبر میں تمہارے ایمان کام آئے گا. اور ایمان خدا کی قسم اسلام نہیں بلکہ ایمان عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے. پورے اسلام پر تو چلے، نمازیں پڑھ پڑھ کے کن پٹیاں دب گئے، پیشانیوں پر گٹھے آ گئے، کمرے جھک گئی ہے، ماشاءاللہ کرو، عملوں کی ناقدری ہم نہیں کہتے، لیکن وہ دولت اگر ایمان کی اگر حاصل نہیں کیے، قبر برباد کر دے گی تمہیں اور مجھے. جیسے ہی وہاں پر میرے آقا دیکھیں گے کہ اچھا میرا امتی پریشانی ہے، مجھے یاد کیا، تو فوراً میرے آقا کی ہلکی سی مسکراہٹ آئے گی آپ کے چہرے تبسم پر. لاکھوں سلام میرے آقا کی اس مسکراہٹ پر. جیسے ہی آپ کے دندان مبارک کی وہ روشنی جیسے ہی اس مومن کے قبر میں آئے گی، اللہ نور السماوات والارض اور قد جاءکم من اللہ نورا ومبینا. قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں میں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نورا. اس نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ نور ہی نور ہے، اور وہ نور ہے جو خدا نے اپنے نور سے کاٹا نہیں بلکہ اپنے نور کو بانٹا ہے. اور کس طرح سے بٹے گا؟ اگر میرے آقا سے محبت اگر دل کے ٹوٹ کے ساتھ میں کرو تو میرے مصطفیٰ کے نور کا وہ ایک ذرہ تمہارے دل میں بھی آئے گا. اور جب آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے کہ اس نور کی وجہ سے قبر پوری منور ہو جائے گی. اور جب میرے آقا کے مسکراہٹ کا وہ نور تمہاری چاہتے ہو نہیں، ایمانداری سے کہو، یا لوگوں کے اوپر والوں کے ایصال ثواب کے بھروسے پہ رہیں گے، تربتا بنا دیں گے، انہوں بھوت کرتے رہیں گے، یا قرآن پڑھاتے رہیں گے، بچے کھاتے رہیں گے اور لنگرہ چلتے رہیں گے، وہ بھی ہوں گے اپنی جگہ، اس کا ثواب اپنی جگہ ہوگا. لیکن تمہاری میری جو قبر بنے گی نا، نورانی بنانے کا اگر مسئلہ ہے تو میرے آقا کی مسکراہٹ سے جب قبر کا اندھیرا دور ہوگا تو میرے آقا کا نور کون سا نور ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میرے آقا اس دنیا میں میرے جسم مبارک سے ظاہر ہوئے، میں نے آپ کے نور کی پلٹوں میں اور نور کی شعاؤں کے اندر میں قیصر اور کسریٰ کو میں اپنی نظروں سے دیکھا، مشرق و مغرب کو میں نے دیکھا. یہ نور مصطفیٰ ہے. اے ظالموں، ایمان والوں کو نور مصطفیٰ سے تم دور کرنا چاہتے ہو، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہو، اسلام دے کر ایمان کو چھیننا چاہتے ہو. رحم کرو اپنے حالوں پر. کیا منہ دکھاؤ گے میدان قیامت میں؟ اور کیا اسلام کے جھنڈے تم کو کام آئیں گے؟ ایمان دو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مسلمان ہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں، ان کو مومن بنانے کی کوشش کرتے، عشق مصطفیٰ کے راستے پر ڈالتے، بجائے جن کے دل عشق مصطفیٰ تھی اور جو میرے آقا سے محبت کرنے والے تھے ان کو بدعت اور شرک کے بم بلاسٹ کروا کر ان کو مسلمانوں میں لا کر رکھ رہے ہو. اور یہ مسلمان ہونے کے بعد اب پتہ نہیں اسلام کے دروازے اور بارڈر کو چکر منافق بنے گا یا یزیدی بنے گا یا پھر عیسائی بنے گا کہ پھر قادیانی بنے گا، کیا بھی بن جائے گا نا. مومن کچھ نہیں بنتا، صرف عاشق مصطفیٰ رہتا ہے. تو جیسے ہی وہ قبر کے اندر میں نور مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوگی، اس میں میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اس قبر کے اندر میں وہ نور میں یہ جنت کو دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ جو نور والا ہوگا نورانی چیز نظر آئے گی نا اس کو. ہاں بڑی لالچ دے کر سنا دے، جنت کی کھڑکیاں ایک مسجد بنا دو، جنت کا باغیچہ بن جاتا. اچھا حلال حرام کمایا، مسجد بنا دیا، اب اس حرام کی مسجد سے تیری جنت کے قبر کا مسئلہ حل ہوگا؟ تیری قبر کا مسئلہ خدا کی قسم صرف ایمان سے اور عشق مصطفیٰ سے حل ہوگا. کان کھول کر سن لو. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہی نور مصطفیٰ قبر کے اندر میں آئے گا تو وہ نور چیرتا چیرتا جنت کی کھڑکی تک پہنچے گا. کیوں؟ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب میرے آقا ظاہر ہوئے تو میں نے مشرق و مغرب کو اپنی نظروں سے دیکھا، قیصر و کسریٰ کے محلوں کو میں نے دیکھا. یہ نور ہے جو مشرق و مغرب کو دکھا دیتا ہے. وہی نور ایمان والے کی قبر میں اس کو جنت کی کھڑکی تک پہنچائے گا. چاہتے ہو جنت کی کھڑکی کھلوا لینا؟ اس کے لیے بنو عاشق مصطفیٰ، اس کے لیے کہو یا رسول اللہ، اس کے لیے محفل میلاد سجاؤ. جہاں ہو رہی ہے وہاں جاؤ، اور جہاں پر نہیں ہو رہی ہے ہر ایک اپنے گھر کے اندر بھی اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے کرواؤ.
رمضان و بقرعید میں ہر گھر میں شیر خرما پکتا ہے. اب محفل میلاد سب چندہ کر لے کہ ایک ہو گیا نہیں. اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے ہر مسلمان اپنے گھر میں عید میلاد مصطفیٰ کرے, محفل میلاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو, زیادہ کڑوی بات تو نہیں ہوئی نا بابا؟ ہاں سمجھ لو آج تو آپریشن تھیٹر ہی تھی, لیکن خدا کی قسم آپ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے معافی چاہنے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن جانو میرے آقا کی عظمتوں کو, عقیدتوں کو, نالے پاک مصطفیٰ کی خیرات, چلا ہے چارہ نالے پاک مصطفیٰ سے, قبر چلے گی, قبر منور ہوگی. میرے آقا کی محبت اور عشق سے میدان محشر کے اندر میں بھی جو کام چلے گا وہ میرے آقا کی کالی کملی سے چلے گا. اس ذات کو چھوڑ کر کدھر بھاگ رہے ہو؟ اس لیے اگر تم حق کو اگر دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو تو زیادہ پیچیدگیوں کی بات نہیں ہے. ہر مسلمان کو وہ جن کی امت ہے, جن کا کلمہ پڑھتا ہے, اس نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچا دو. جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کا بن جا. کیا بن جا؟ جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کا بن جا. کریں گے بھائی؟ یہ کوئی تو تقریر کرنے کی, سننے کی, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے نا. تم سے جن کی ملاقات ہو جائے, تمہارے بیوی بچوں, تمہاری آل اولاد کو بھی یہ بات سمجھاؤ کہ تم ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نالے پاک تک پہنچ جائے, ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے. یہی خانقاہ محمدی کا پیغام ہے. خانقاہ محمدی کا پیغام میرے دوستو کوئی جماعتی اور مسلکی نظام نہیں ہے, بلکہ ایمان لینے کا اور ایمان کے دلانے کا ایک نظام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق کے ساتھ آگے بڑھا, استقامت عطا فرمائے.